ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو میں ناک میں پانی ڈالنا کیا ہے؟ سنت، فرض، واجب؟ سنت. ترمذی شریف، یہ ترمذی شریف کا حدیث ہے. نماز کا وقت ہونے سے پہلے وضو کرنا کیا ہے؟ مستحب. وضو میں جسم کے جن حصوں کو دھویا جاتا ہے ان کا کتنا مرتبہ دھونا فرض ہے؟ ایک مرتبہ. غسل میں کلی کرنا کیا ہے؟ فرض. غسل میں جسم کے بعض حصوں کے سوکھے رہ جانے کی وجہ سے غسل ہوگا یا نہیں؟ نہیں، غسل نہیں ہوگا. کتنی طرح کی پانی سے وضو اور غسل درست ہے اور کون کون سے پانی ہے؟ یہ اس کا جواب ہے 7 طرح کی پانی سے وضو کر اور غسل کرنا درست ہے. وہ پانی مندرجہ ذیل ہے. نمبر 1 دریا کا پانی، نمبر 2 نہر کا پانی، نمبر 3 کنویں کا پانی، نمبر 4 آسمان کا پانی، نمبر 5 اولے سے پگھلا ہوا پانی، نمبر 6 برف سے نکلا ہوا پانی، نمبر 7 چشمے کا پانی. احتلام ہونے کے بعد غسل کرنا کیا ہے؟ واجب. احتلام مزی اور ودی نکلنے کے بعد غسل فرض ہوتا ہے یا نہیں؟ مزی اور ودی نکلنے کے بعد غسل فرض ہوتا ہے یا نہیں؟ نہیں. اگر کسی نے اسلام قبول کیا اور کفر کے حالت میں وہ ناپاک تھا تو اس کے لیے غسل کرنا کیا ہے؟ واجب. جمعہ کے دن غسل کرنا کیا ہے؟ سنت. بے وضو قرآن مجید چھونا کیا ہے؟ ناجائز. کنویں میں اگر کتا یا بلی پیشاب کر دے تو کتنا پانی نکالا جائے گا کنویں سے؟ پورا کا پورا پانی نکالا جائے گا. گائے، بکری، گھوڑے کا جوتا کیا ہے؟ پاک. گائے، بکری، گھوڑے کا سوال کو سمجھو بھائی. سانپ، بچھو، چھپکلی، چوہا کا جوتا کیا ہے؟ مکروہ. آدمی کا پسینہ کیا ہے؟ پاک. شیر، بندر، بھیڑیا کا پسینہ کیا ہے؟ ناپاک. ناپاک شخص کا مسجد میں داخل ہونا کیسا ہے؟ حرام. تیمم میں نیت کرنا کیا ہے؟ فرض. بال اور چونی سے تیمم کرنا کیسا ہے؟ درست ہے یا نہیں؟ درست ہے جی. چونی سے کرنا تیمم کرنا کیسا ہے؟ یہ درست ہے. کوئلے کے پتھر سے تیمم کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے یا ناجائز؟ جائز ہے. جائز. کوئلے کے پتھر سے. کوئی شخص ناپاک ہے اور پانی کے استعمال پر قدرت نہیں رکھتا تو غسل کی جگہ وہ تیمم کر سکتا ہے یا نہیں؟ کر سکتا ہے. عورت کو ہر ماہ جو خون آتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حیض. حیض کی کم سے کم مدت کتنی ہے؟ 3 دن. نفاس زیادہ سے زیادہ کتنی دن تک آ سکتا ہے؟ 40. ٹھیک ہے. حیض کی حالت میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام. پیشاب داخلہ سے فراغت کے بعد پانی ہونے کے باوجود ڈیل یا پتھر وغیرہ سے صفائی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ کی جا سکتی ہے. استنجا کی بچی ہوئی پانی سے وضو کرنا کیسا ہے؟ درست ہے. ٹیشو پیپر سے استنجا کرنا کیسا ہے؟ درست ہے. نجاست کی کتنی قسم ہے اور کون کون سی ہے؟ نجاست کی 2 قسم ہے، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ. اگر کوئی چیز بلی جھوٹا کر دے تو اس کا کھانا کیسا ہے؟ مکروہ. وضو میں کتنی فرائض ہے؟ غسل میں کتنی فرائض ہے؟ 3. یہ تیمم میں کتنی فرائض ہے؟ ہاں. ابھی پڑھیں گے ہم نماز کی مسائل. نماز کے باہر کے فرائض کو کیا کہتے ہیں؟ شرائط. میں نے اب بچوں کو بتایا تھا نا اسکول میں یار. شرائط نماز کتنی ہے؟ 7. نماز کے اندر کے فرائض کو کیا کہتے ہیں؟ ارکان نماز. ارکان نماز کتنی ہے؟ 6. نماز میں قیام کرنا کیا ہے؟ فرض. رکوع کرنا کیا ہے؟ فرض. سجدہ کرنا کیا ہے؟ فرض. قید اخیرہ یعنی آخر رکعت میں بیٹھنا کیا ہے؟ فرض. سجدہ کے وقت اگر کوئی صرف پیشانی زمین پر رکھ کے ناک نہ رکھے تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز ہو جائے گی. نماز درست ہے. اس طرح اگر کوئی صرف ناک زمین پر رکھ کے پیشانی ماتھا نہیں رکھے تو اس صورت میں نماز ہوگی یا نہیں؟ اس صورت میں نماز نہیں ہوگی.
اگر کوئی سجدے کی حالت میں صرف ناک رکھے تو نماز ہوگی، اگر پیشانی نہ رکھے تو نماز نہیں ہوگی۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ قوما۔ قوما کرنا کیا ہے؟ واجب۔ دونوں سجدے کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ واجب۔ جلسہ کرنا کیا ہے؟ واجب۔ قید اولا 2 رکعات پر بیٹھنا کیا ہے؟ واجب۔ دونوں قید میں تحیات کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب۔ حالت قیام میں نگاہ کس جگہ رکھنا چاہیے؟ سجدے کی جگہ۔ حالت رکوع میں نگاہ کس جگہ پر رکھنا چاہیے؟ قدموں پر۔ سجدے کی حالت میں نگاہ کس جگہ پر رکھنا چاہیے؟ ناک پر۔ قید کی حالت میں نگاہ کس جگہ رکھنا چاہیے؟ گود پر۔ سلام پھیرتے وقت اپنی نگاہوں کو کہاں پر رکھنا چاہیے؟ کندھوں پر۔ سجدے کی حالت میں ہاتھ کی انگلیاں کس حالت میں رہے گی؟ ملی ہوئی۔ قید کی حالت میں ہاتھوں کی انگلیوں کو کس جگہ پر رکھنا چاہیے؟ دونوں رانوں پر۔ 4 رکعات والی سنت اور نفل نمازوں میں کتنی رکعتوں کے اندر سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا پڑھنا یعنی واجب ہے؟ 4 رکعتوں میں۔ فرض نماز کی آخر 2 رکعتوں میں اگر کچھ بھی نہیں پڑھا تو نماز درست ہوگی یا نہیں؟ درست ہوگی۔ من کو بتا پالو کو نا۔ فرض نماز کے پہلے 2 رکعتوں میں سنت اور نوافل کے 4 رکعتوں میں ایک ہی صورت کا پڑھنا کیسا ہے؟ درست ہے، کیونکہ اگر کسی کو اور صورت نہیں تھی جیسے قرآن مجید کی صورت یاد نہ ہو تو وہ نماز میں کیا پڑھے؟ سبحان اللہ وغیرہ پڑھے۔ کتنی نمازوں میں سری یعنی دیر قرأت کی جائے گی؟ 2۔ ظہر اور عصر۔ کتنی نمازوں میں جہر یعنی زور سے قرأت کی جائے گی؟ 3۔ مغرب عشاء فجر مغرب عشاء میں امام کو زور سے قرأت کرنا کیا ہے؟ واجب۔ اگر کوئی نماز کی حالت میں کسی کی سلام کا جواب دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نماز فاسد ہو جائے گی، پھر سے نماز پڑھے گا۔ نماز میں کسی کتاب یا خط پر نظر پڑی اور اسی دل میں پڑھ لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نماز ٹوٹے گی یا نہیں؟ نماز نہیں ٹوٹے گی۔ نماز کی حالت میں اگر کوئی تکلیف دہ جانور آ جائے تو اس کے ڈر سے نماز کا توڑنا کیسا ہے؟ درست ہے۔ اگر کوئی نماز میں ہو اور سامنے کوئی ایسا شخص دکھائی دے جو حادثے کا شکار ہونے والا ہو تو اس وقت میں نماز کا توڑنا کیسا ہے؟ نماز کا توڑنا فرض ہے جی، کیونکہ کسی کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ نماز کا حیض کی حالت میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ حرام۔ عورت حیض کے ایام میں چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرے گی یا نہیں؟ قضا نہیں کرے گی، البتہ روزوں کی قضا کرے گی۔ اگر نماز کے فرائض میں سے کچھ چھوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر نماز کے فرائض میں سے کچھ چیز رہ جائے یا چھوٹ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نہیں، دوبارہ شروع سے نماز پڑھے گا۔ اگر کوئی فجر کی نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے درمیان سورج نکل آئے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز نہیں ہوگی، قضا پڑے گا۔ سورج نکل آئے۔ جوتی چپل پہن کر نماز پڑھنا کیا ہے؟ جائز اور پاک ہے۔ اگر کوئی شخص عصر کی نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے درمیان سورج ڈوب گیا تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز ہوگی، اس میں فرق۔ نیت باندھنے وقت ہاتھوں کا اٹھانا کیا ہے؟ سنت۔ نماز میں ثنا پڑھنا کیا ہے؟ سنت۔ نماز کی حالت میں دونوں ہاتھوں کا باندھنا کیا ہے؟ سنت ہے جی۔ اگر کوئی سمع اللہ لمن حمدہ کی جگہ اللہ اکبر بولے تو کیا حکم ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ بلا کراہت نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی نماز میں ہاتھ نہ باندھے تو کیا حکم ہے؟ نماز ہو جائے گی، کیونکہ ہاتھ باندھنا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں۔ نماز عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے پہلے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مکروہ۔ نماز میں انگلیاں چٹاخنا یعنی پھوڑنا کیسا ہے؟ مکروہ۔ جس وقت پیشاب یا پاخانہ زور سے لگا ہو ایسی وقت میں نماز کا پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے جی۔
جس کپڑے میں تصویر بنی ہو اس کو پہن کے نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ۔ اگر کس کو یہ ڈر ہو کہ اگر میں اس جگہ پر نماز پڑھوں تو کوئی ہنسا دے گا تو اس جگہ پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مکروہ۔ مقتدی کو امام کی پیچھے قرات کرنا کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے لیکن فقہی حنفی کے نزدیک مکروہ ہے۔ ایک ساتھ میں سورۃ فاتحہ یا کوئی اور سورت پڑھنا کیا ہے؟ خلاف افضل یہ ترمذی شریف کا حدیث ہے بھائی۔ سجدہ سہوا واجب ہوتا ہے کس چیز کی چوٹنے سے؟ واجب کی چوٹنے سے۔ کوئی بھول سے وتر کے نماز میں دعائے قنوت پڑھے بغیر رکوع میں چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ سجدہ سہوا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی قاعدہ اولا دوسری رکعت میں بھول سے درود شریف پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ سجدہ سہوا کرنا ضروری ہے۔ اگر نماز میں سورۃ فاتحہ کی آیات چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ سجدہ سہوا کرنا پڑے گا۔ بغیر مجبوری کے ننگے سر نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ۔ عورتوں کا اپنی جماعت بنا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مکروہ۔ حالت قیام میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب۔ جمعہ کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض۔ جمعہ میں کتنے رکعتیں فرض ہے؟ 2 رکعتیں۔ خطبہ جمعہ کا سننا کیا ہے؟ واجب۔ خطبہ میں جمعہ دینا کیا ہے؟ جمعہ میں خطبہ دینا کیا ہے؟ فرض۔ مسافر پر جمعہ کی نماز کیا ہے؟ پڑھنا افضل ہے۔ جمعے میں امام کے علاوہ کتنی مقتدی ہونا ضروری ہے؟ 2، کم از کم 2 یا 3۔ عیدین عید بقر کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے عید کی نماز نہ پڑھ سکی تو پڑھی جا سکے تو کیا حکم ہے؟ دوسری دن پڑھ لے۔ وتر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ عشاء کے فرض کی نماز کے بعد۔ وتر کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب۔ وتر کی نماز میں دعائے قنوت کس وقت پڑھے گی؟ رکوع میں جانے سے پہلے تیسری رکعت میں۔ وتر کی نماز میں دعائے قنوت کی جگہ کوئی دوسرا دعا پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ پڑھی جا سکتے ہیں۔ وتر کی نماز ٹوٹ جائے تو کیا قضا کرنا ضروری ہوگا؟ وتر کی نماز ٹوٹ جائے تو قضا کرنا ضروری ہے۔ تراویح کی نماز کیا ہے؟ سنت موقدہ۔ نماز تراویح میں ہر 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ ترویحہ کیا ہے؟ مستحب۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے؟ سنت موقدہ۔ جماعت کی نماز کے لیے امام کے علاوہ کتنی لوگوں کی شرکت ضروری ہے؟ ایک امام ایک مقتدی۔ فاسق جو گناہ کبیرہ کرتا ہو کو امام بنانا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ اگر امام کے ساتھ ایک ہی مقتدی ہو تو وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ امام کے دائیں جانب۔ مقتدی کی کتنی قسم ہے اور کون کون سی ہے؟ مقتدی کی 4 قسمیں ہیں: مدرک، مسبوق، لاحق مسبوق۔ مدرک کس نماز کو کہتے ہیں؟ جس کی ایک رکعت بھی نہ چھوٹی ہو۔ مسبوق کس نماز کو کہتے ہیں؟ جس کی رکعت چھوٹ گئی ہو۔ اگر کوئی تراویح سے پہلے وتر پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ درست ہے جی۔ بغیر کس مجبوری کی فرض نماز بیٹھ کر پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نماز نہیں ہوگی۔ نماز کی حالت میں اگر کوئی قہقہ لگا کر ہنس پڑے تو کیا حکم ہے؟ اس کی نماز اور وضو دونوں جاتی رہے گی۔ کتنی کلومیٹر سفر کرنے پر آدمی مسافر بنتا ہے؟ 78 کلومیٹر جی، جبکہ وہ 15 دن سے کم کا رہنے کا ارادہ کرے۔ مسافر کون کون سے نمازوں میں قصر کرے گا؟ فجر نہیں، ظہر، عصر، عشاء، کیونکہ یہ 4 رکعت والی نماز ہے۔ صبح کی 2 رکعتیں ہیں اور مغرب کی 3 3 کو ڈیڑھ نہیں پڑھ سکتا تو یہ 3 نمازیں ہیں، ظہر، عصر اور عشاء، ان کو 2 رکعت پڑھ لے گا۔ عورت اپنی میکے میں پوری نماز پڑھے گی یا قصر کرے گی؟ عورت اپنی میکے میں یعنی اپنے باپ کے گھر پوری نماز پڑھے گی یا قصر کرے گی؟ عورت اپنے باپ کے گھر قصر کرے گی اگر 15 دن سے کم رہنے کی نیت ہو، اور اس کے سسرال کا اگر 78 کلومیٹر سے دور بھی ہو۔ فجر کی نماز میں کل کتنے رکعتیں ہیں؟ 4۔ ظہر کی نماز میں کل کتنے رکعتیں ہیں؟ 12۔ عصر کی نماز 12، یہ 2 سنتیں وہ بھی ساتھ شامل کرتے ہیں، یہ سے 10 ہے۔ عصر کی نماز میں کل کتنے رکعتیں ہیں؟ 4 2 4 سنت تو 8۔
عصر کی نماز میں کل کتنے رکعتیں ہیں؟ پانچ ہے، لیکن 7 ہو جائیں گی اگر 2 7 نوافل بھی پڑے۔ دن اور رات میں ان سنت کی تعداد کتنی ہے جن کا پڑھنا ضروری ہے؟ 12۔ عشاء کی نماز میں کل کتنے رکعتیں ہیں؟ 17۔ عشاء کی نماز میں کتنے رکعتیں سنت مؤکدہ ہے؟ 2 رکعتیں۔ اذان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سنت مؤکدہ۔ اذان کا جواب دینا کیا ہے؟ مستحب۔ عورت کا اذان دینا کیسا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ ناپاکی کے حالات میں اذان دینا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کیا کہیں گی؟ صدقت و بررت۔ جماعت کھڑی ہوتے وقت جلدی جو کلمات ادا کی جاتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقامت۔ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں کیا کہیں گی؟ اقامہ اللہ و ادامہ۔ وہ اوقات کون سے ہیں جن میں نماز پڑھنا جائز نہیں؟ سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت، جب سورج بالکل آسمان کے بیچ ہو یعنی درمیان میں۔ وہ جگہ کتنی ہے جہاں نماز پڑھنا جائز نہیں؟ 7 جگہ ہے۔ اگر کسی کے پاس کپڑا نہ ہو تو نماز کا وقت آ جائے تو کیا کرے؟ ننگے نماز پڑھے گا بیٹھ کر یا اشارے سے رکوع اور سجدہ ننگے نماز پڑھے بیٹھ کر اشارے سے رکوع اور سجدہ کرے، اشارے کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرے۔ اگر کوئی ثنا پڑھنا بھول گیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا؟ نہیں۔ ثنا سبحانک اللہم۔ نمازی کی آگے سے گزرنے کا کیا حکم ہے؟ بلا عذر درست نہیں۔ اگر کوئی نمازی کی بالکل آگے بیٹھا ہو اس کو اپنی جگہ سے ہٹانا کیسا ہے؟ درست ہے جی۔ بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ استسقاء، نماز استسقاء۔ سجدے کی آیات تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کیا ہے؟ واجب۔ اگر کوئی تلاوت کرتے ہوئے سجدے کی آیت چھوڑ لیتا ہے تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ مکروہ۔ اگر کوئی ایک ہی جگہ پر بار بار سجدے کی ایک ہی آیت تلاوت کرے تو کتنی سجدے واجب ہوں گے؟ 1۔ وہ کون سی آیات ہیں جن کو بعض نمازوں میں پڑھنا مکروہ ہے؟ وہ سجدے کی آیات ہیں جن کو عیدین اور جمعہ میں پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں سجدے کی آیت سنے تو کیا حکم ہے؟ سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر شوہر کی موت ہو جائے تو اس کی بیوی کا شوہر کو غسل دینا اور کفن پہنانا کیسا ہے؟ درست ہے۔ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو اپنی بیوی کا نہلانا اور کفن پہنانا کیا ہے؟ ناجائز ہے جی۔ عورتوں کو کتنی کپڑوں میں کپنانا سنت ہے؟ 5 کپڑوں میں۔ ازار، کرتی، اوڑھنی، ایک پٹی جو چھاتی پر باندھی جائے گی، لفافہ۔ مردوں کو کتنے کپڑے میں کپنانا سنت ہے؟ 3۔ ازار، قمیص، لفافہ۔ میت کو غسل دینے سے پہلے اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنا کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی ہے یہ۔ عورت کے لیے غیر محرم مرد کی میت دیکھنا کیسا ہے؟ ناجائز ہے۔ جنازے کی نماز کیا ہے؟ یہ پردے کی پایہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کے لیے غیر محرم مرد کی میت دیکھنا کیسا ہے؟ عورت کے لیے ناجائز ہے۔ نماز جنازے کی نماز کیا ہے؟ فرض کی پایہ ہے۔ جنازے کی نماز میں کتنی تکبیریں ہیں؟ 4 تکبیریں ہیں۔ یعنی چپل پہن کر یعنی جوتے پہن کر جنازے کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ یہ جائز ہے اگر اوپر سے جوتے پاک ہو۔ جنازے کی نماز میں کتنی فرائض ہے؟ 2 تکبیرات اور کھڑا ہونا۔ میت کو دفن کرنا کیا ہے؟ فرض علی الکفایہ۔ جنازے کو لے کر کس طرح چلنا چاہیے؟ تیز قدم سے۔ میت کو قبر میں اتارتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ مٹی ڈالنے کے بعد قبر پر پانی چھڑکنا کیا ہے؟ مستحب۔ نفل نماز توڑنے کے بعد اس کا کیا حکم ہے؟ قضا واجب ہے۔ انشاءاللہ ہم نے یہ پڑھا، ہم اس کے بعد پھر پڑھیں گے روزے کے سوالات اور جوابات۔